الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا قیامت کے بارے میں کفار جس شبہ میں مبتلا تھے، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے اور ہمارے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی منکر نہیں، بلکہ وہ موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ عاقبت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب عز و جل کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ محبوب تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے لیے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتی ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت برا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے، اور ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا
جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف سے واپس کیے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیے جانے اور موت دینے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا، اور پھر اس کی طاقت کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیسی طاقت ہے۔ وہ مشارق و مغارب ہر طرف کی زمین کو الٹ پلٹ کر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی روحیں نکال سکتے ہیں، اور بلکہ سارے انسانوں کی روحیں، ساری مخلوقات کی روحیں قبض کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب ملک الموت علیہ السلام کی یہ طاقت و قوت ہے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام کا کتنا علم ہے۔ یا ایک معجم الکبیر کی آپ نے حدیث بھی سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا، میرے صحابی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر ہر ایمان لانے والے کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آپ پر سلامتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے ملک الموت علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ماتحت ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم جیسا فرما دیں، پھر ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ٹالتا نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مراتب اور فضیلتوں سے نوازا ہے، جن کا اندازہ ہم لگانے کی نہ تو ہمارے پاس علم ہے اور نہ ہم لوگ اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا علم اور کیسا علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔